بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے، فطرانہ ادا کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر خیر کام میں مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے، روزہ ملک یعنی لٹکا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان ملک یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ فطرہ کے متعلق 16 بہت ہی اہم باتیں جس کو جاننا ہر کسی پر لازم ہے۔ نمبر 1، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کریں۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا کہ فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلاً وہ گھریلو سامان جو روزانہ کام میں نہیں آتا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 4، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ نمبر 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نمبر 7، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ نمبر 8، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 9، کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ عز و جل کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 10، بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلاً بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 11، بیوی نے شوہر کے حکم کے بغیر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 12، عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ نمبر 13، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔
نمبر 14، اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہیں ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ نمبر 15، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 16، سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر آسان لفظوں میں 175 روپے 98 بر یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم وزن گھیو یا اس کا آٹا یا اتنے گھیو کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ فطرانہ کی مقدار پاکستان اور بھارت میں 2023۔ اس سال صدقہ فطر اور فدیہ کی مقدار: فدیہ 2023 مندرجہ ذیل 4 اجناس میں سے کسی ایک جنس یا اس کی قیمت سے ادا کیا جا سکتا ہے، تاہم جسے اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو شخص جس معیار کا کھاتا ہو اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطر فطرانہ 2023 ادا کرنا بہتر ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ فطرے کی مقدار 2023۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے: کشمش، چھوہارے یا کھجور، جو، گندم۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے: کشمش، کھجور، جو اور آخر میں گندم۔ جتنی اللہ کریم نے استطاعت دی ہو اس کے مطابق فطرانہ ادا کیا جائے۔ صرف گندم کو معیار سمجھنا غلط ہے۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں دیں تو نصف صاع دیا جائے گا۔ 1 صاع کی مقدار 3.5 کلو اور نصف صاع کی مقدار 1.25 کلو۔ فطرانے کی مقدار پاکستان میں 2023 میں: جنس، مقدار، قیمت: گندم 1.25 کلو 150 روپے، جو 3.5 کلو 425 روپے، کھجور 3.5 کلو 1050، کشمش 3.5 کلو 2275۔ فطرانے کی مقدار انڈیا میں 2023 میں: جنس، مقدار، قیمت: گندم 1.25 کلو 70 روپے، جو 3.5 کلو 210 روپے، کھجور 3.5 کلو 840 روپے، کشمش 3.5 کلو 1295 روپے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر کوئی اس فطرانے کے متعلق چند اہم جو باتیں ہیں وہ جان سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔